السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، دور و دراز سے سماعت کرنے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقل لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید، اسلام زندہ ہوتا رہے گا ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا رہے گا ہر کربلا کے بعد۔ اللہ رب محمد نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں آپ تمام حضرات کے سامنے ایک اہم پیغام لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ بہت ساری جگہوں میں آج جو ہے خرافات اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو، جو عاشوراء کی رات اور عاشوراء کے دن کو اور محرم کے چاند نکلنے سے لے کر کے آخری عشرہ تک انسان جو ہے لہو لعب، کھیل کود اور تماشوں میں جو ہے مصروف رہتے ہیں۔ تو ڈھول اور تاشے وغیرہ لے کر کے مصروف رہتے ہیں، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی ریاضت ہے، نہ کوئی روزہ ہے، اور نہ کوئی کار نیک ہے۔ اس دن ہم لوگوں کو کار نیک کرنا چاہیے۔ حضرت سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ایصال ثواب اور فاتحہ خوانی وغیرہ، قرآن خوانی اور رات میں عبادت و ریاضت کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے کرے تاکہ کربلا کا فیضان ہم لوگوں پر جاری و ساری رہے۔ آج جو انسان ہمارے معاشرے میں آدمی ڈھول، تاشے بجنا، ہارمونیا اور طرح طرح کی خرافات اور بدعت سیاح جو ہے معمول میں ہے، خصوصیت کے ساتھ یہ تعزیہ وغیرہ، یہ تعزیہ داری جس کو مروجہ تعزیہ کہتے ہیں، یہ مروجہ تعزیہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ مروجہ تعزیہ داری یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ جو ہے بدعت سیاح ہے، اور اس کا ایجاد نام حضرت امام زین العابدین نے کیا ہے۔ اگر تعزیہ داری اگر جائز ہوتا تو پھر اس کو جو ہے حضرت امام زین العابدین نکالتے، یا تو حضرت امام حسن مصنع نکالتے، یا تو پھر ان کے شہزادوں میں سے کوئی نکالتے، لیکن آج تک نہ کوئی ہمارے اکابروں نے نکالا ہے اور نہ نکالنے کا جو ہے اجازت دیا ہے۔ اسی کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت منع کرتے ہیں۔ صرف اعلیٰ حضرت ہی نہیں، اس سے پہلے بہت سابق مجدد اپنے دور کے، جنہوں نے اپنی کتاب فتاوی عزیزیہ میں شاہ
عبدل عزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں تاجیہ داری در عشرائے محرم و ساختن درائے و صورت و غیرہ درست نیست. پھر چند جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر چند سطر کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تاجیہ داری ہم چنو مبتدعا می کنن بدعت سست و ہم چنی ساختن درائی و صورت و قبور و علم ای بدعت سست و ظاہر سست بدعت سیاہ است. اس سے مطلب یہ ہے کہ عشرۂ محرم میں تاجیہ داری اور قبر و صورت وغیرہ بنانا جائز نہیں. تاجیہ داری جیسا کہ بد مذہب کرتے ہیں بدعت ہے، اور ایسے ہی تابوت، قبر کی صورت، عالم اور یہ بھی بدعت ہے. آج کل بہت سارے آدمی قبور و عالم یعنی عالم بھی بناتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی بدعت سیاہ ہے. رہی بات یہ بھی بدعت سیاہ ہے. اور مروجہ تاجیہ داری، جس تاجیہ کو جو ہے لے کر کے گھمایا جاتا ہے گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، اور اس میں بہت ساری خرافاتیں ہیں. خرافتیں اس میں عورتوں کی جم کثیر ہوتی ہے، ڈھول تاشے بجایا جاتا ہے، شراب پیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے لوگ ناچتے ہیں، کوستے ہیں، اور شریعت کے بہت سارے شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں. لہذا یہ سب کام شریعت میں جائز نہیں ہے، اور یہ سب کے چلتے ہوئے بازاروں میں، گلی کوچوں میں یہ سب تاجیہ داری گھمانا یہ جائز نہیں ہے. رہی بات امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت رضوان، وہ فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں، حوالہ فتاوی عزیزیہ صفحہ نمبر 77 جلد نمبر 1. اس میں تحریر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا کہ تاجیہ داری، اب رہی بات کی یہ جو کاغذ کی پنی کی جو تاجیہ کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے آدمی لے جا کر کے گلی کوچوں میں گھماتے ہیں، اور کربلا میں لے جا کر کے اس کو جو ہے بعد میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور دفن کر کے پھر اس کو جو ہے مال کو جو ہے ضائع کرنا ہوتا ہے، اور یہ مال اسراف کرنا ہوتا ہے. لہذا قرآن کریم میں آیا ہے ان المبذرین کانوا اخوات الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب رہی بات کہ اگر کوئی آدمی یہاں تاجیہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، تاجیہ کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اب یہ سماعت کیجئے. تاجیہ کی اصل اس قدر تھی کہ وہ روضہ پر نور، شہزادہ گل و قبا، حسنین، شہید و ظلم و زفا، صلاۃ اللہ تعالی و سلامہ علی جدہ الکریم علیہ السلام کی صحیح نقل بنا کر بانیت تقرب مکان میں رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا. یعنی اگر کوئی آدمی تاجیہ بنا کر کے، تاجیہ اسی کو کہتے ہیں بعینہ، جو حضرت امام علی مقام کی جو گنبد شریف ہے ان کے روضہ ہے، اس کی روضہ کے جو نقل بنا کر کے آپ جو ہے حفاظت کے ساتھ آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو لے کر کے آپ تماشا گیری نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کو بنا کر کے رکھ کر کے بانیت تقرب ثواب کی نیت سے رکھتے ہیں، تو یہ رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کہ تصویر مکانات وغیرہ جاندار کی بنا کر رکھنا یہ سب جائز ہے. ایسے ہی ایسی چیز کی معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا
करने की तमासील बानियत तकर्रुब पास रखना कतअन जायज है। इसको जो है सवाब की नीयत से और दूसरे जो है गैर जानवर गैर रूह की जो है तस्वीर आप अपने मकानों में रखते हैं, जिस तरह मक्का मुअज़्ज़मा की तस्वीर और आपके दिगर मज़ार शरीफ की जो तस्वीरें जो आप जो है अपने घरों में बानियत तकर्रुब रखते हैं, सवाब की नीयत से, यह रखना जायज है। इसी तरह वो भी जायज है। फिर बाद में कुछ लोगों ने ये एतराज उठाया कि इससे पहले बंबई में जो है एक जगह है, वहाँ जो है ताजिया जो है ये वहाँ ताजिया बनाए, वहाँ जो है ताजिया बना करके एक घर में जो रखा था हिफाजत के सोने या चांदी का, उसमें कहा गया कि उसमें हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा रिदवान भी जाते थे और फिर हुजूर सरकार कला भी ज़ियारत करके आए हैं और फिर हुजूर हशमत रज़ा अली रहमा रिदवान भी गए हैं और हुजूर ताजुश शरिया भी जो गए हैं, लेकिन उसकी जो है ज़ियारत करना सवाब है, इसी वजह से वो एक जगह हिफाजत के साथ रखा हुआ है। उसी तरह कोई ताजिया बना करके किसी मकान में हिफाजत के साथ रखे तो फिर ये जायज है, लेकिन वो ताजिया लेकर के तमाशा करके किसी का फसल झूरना, किसी का दरख्त काटना या किसी का तार काटना, नुकसान करना, यह शरीयत में यह जायज नहीं है। और इसके जो है इस मुरव्वजा ताजिया के खिलाफ जो है आपके मुरव्वजा ताजिया के खिलाफ हुजूर सदरुल शरिया अली रहमा रिदवान ने भी इसको नाजायज व हराम कहा है। यहाँ तक कि हुजूर उन्होंने भी कहा कि उन्होंने भी मुरव्वजा ताजिया के खिलाफ और आपके और कशोशा शरीफ के मुक़द्दस मशाइख़ किराम और बिलखुसूस हुजूर सरकार कला शेखुल मशाइख हुजूर मुख्तार अशरफ अली रहमा रिदवान, उन्होंने भी मुरव्वजा ताजियादारी, जिस ताजियादारी में खुराफातें होती है, उस ताजिया को उन्होंने भी हराम कहा है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम खुराफातियों से महफूज रखें। जिस तरह करबला के दीन शोहदा इकराम इस्लाम के खातिर जो है अपनी जान की कुर्बानियां पेश किए हैं, लेकिन उस दिन आप किस अंदाज से ढोल बजाते हैं कि उस दिन अगर आपके बाप या आपकी माँ या आपके भाई और बरादर की लाश अगर पड़े हुए रहें, उस वक्त अगर कोई ढोल या ताशा बजाए तो आपका दिल किस तरह करेगा? या आप अगर नाचे या कूदे या किसी तरह के खुराफती करे तो आपका दिल किस तरह दुखेगा? तो अब भला बताइए कि आज वही दिन जिस दिन हजरत इमाम हसनैन करीमन शहीद हुए, उस दिन आप नाचते हैं, उस दिन आप कूदते हैं, ढोल बजाते हैं और दाहा वगैरह में जो है जुमला खुराफती और घोड़ा वगैरह रखते हैं, ये सब जो है ये सब नाजायज है। तो फिर ये सब खुराफती करते हैं तो कल महशर के मैदान में नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दीजिएगा? तो लिहाजा हम लोगों को जो है कल महशर के मैदान में कब्र में भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जो है मुंह दिखाना है, लिहाजा उसके पास मुंह दिखाना है और हस्र में भी मुंह दिखाना है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जुमला खुराफती और मक्कारियों से बचा करके रखे और हम लोगों को सही तौर पर इस्लाम के तौर तरीक़ा पर मुहर्रमुल हराम की अदब व एहतराम और सैयदुश शुहदाए करबला की जो है ईसाले सवाब के लिए जो काम करना चाहिए, जिनसे उनकी रूह खुश हो, वो काम हम लोग कर सकें। आमीन व आखिरुद दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बोलने में अगर किसी तरह की कोताहिया हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।